المزین بكل زین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امین جود العطا شفیعنا یوم الجزاء کنت آدم بین الطین والماء سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و طبیب ایماننا و طبیب جاننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و ہدینا و مرشدنا و مولانا و ملجانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور ایماننا و نور جاننا و نور ربنا محمد وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليهم فعرفهم وهم له منكرون صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار گوہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے تیسرا جمعۃ المبارک ہے جس میں ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے 7 سال خوشحالی کے گزر گئے، 7 سال قحط سالی کے آئے، اس وقت شہر کنعان میں بھی قحط سالی چھا گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اے ہمارے بابولا، ہم نے سنا ہے مصر کا بادشاہ بڑا عظیم ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوب سیرت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، سنا ہے اتنا سخی ہے، جو بھی سائل اس کے در پہ جاتا ہے وہ خالی نہیں موڑتا۔ اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم مصر کے بادشاہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہم اسے سوال کریں گے، ہمیں امید ہے وہ ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھیجیں۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے میں نے یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا، تم ہی نے کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہم اسے سیر کروائیں گے، ہم اسے باغات دکھائیں گے،
لیکن واپس یوسف علیہ السلام کو نہ لائے، اور تم نے جواب میں کہا ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب تمہارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، میری عمر 125 سال کو پہنچ گئی ہے۔ جب مجھے اپنے بیٹے یوسف کی یاد آتی ہے، میں بنیامین کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔ جب یوسف کی یاد ستاتی ہے، میں بنیامین کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہوں۔ اگر یہ بھی واپس نہ آیا تو میری موت واقع ہو جائے گی، لہٰذا تم 10 بھائیوں کو جانے کی اجازت ہے، لیکن بنیامین میری خدمت کرے گا۔ 10 بھائی شہر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مصر کے دروازے پر پہنچے، قاصد آیا، اس نے کہا یوسف علیہ السلام 10 بھائی آئے ہیں، بڑے حسین ہیں، بڑے جمیل ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ 10 کون ہیں؟ کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نبی کے بیٹے ہیں، ایک نبی کے پوتے ہیں اور ایک نبی کے پڑپوتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا، آپ باہر گئے۔ قرآن کہتا ہے فَعَرَفَهُمْ، آپ نے اپنے 10 بھائیوں کو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن انہوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ اللہ پاک نے نبیوں کو جو علم عطا فرمایا ہے، اس علم میں اللہ پاک نے نبیوں کو علم معرفت بھی عطا فرمایا کہ نبی اپنے امتیوں کو پہچان جاتے ہیں، لیکن ہر امتی اپنے نبی کو نہیں پہچان سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن 1.25 لاکھ نبی بھی ہوں گے، 313 رسول بھی ہوں گے، اور 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 40 صفیں باقی انبیاء کی امت کی ہوں گی، اور 80 صفیں جو ہیں میری امت کی ہوں گی۔ عرض کی اللہ کے رسول جہاں آدم کے امتی ہوں گے، عیسیٰ و موسیٰ کے امتی ہوں گے، دانیال اور ذوالکفل کے امتی ہوں گے، اتنی بڑی بھیڑ میں، اتنی بڑی تعداد میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے اور آپ کے نبی نے مثال دے کر مسئلہ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اگر 100 کالے گھوڑے ہوں اور ان میں ایک سفید موتیوں والا گھوڑا ہو، کیا تم پہچان جاؤ گے؟ عرض کی آقا 100 کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑا واضح نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کل محشر کے دن ساری امتیں جمع ہوں گی، میرے جو امتی وضو کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے اعضاء نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ کسی اور کا نہیں، محمد مصطفیٰ کا امتی کھڑا ہے۔ لیکن بعض جرم ایسے ہیں، بعض کام ایسے ہیں، اگر امتی ان پر عمل کرے وہ اپنے نبی کی معرفت کو کھو دیتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی آپ کے سامنے آئے، قرآن کہتا ہے فَعَرَفَهُمْ، آپ نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن انہوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے پوچھا کون ہو، کیسے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ بھی نبی ہے، ہمارا دادا اسحاق بھی نبی تھا، ہمارا پردادا ابراہیم بھی نبی تھا۔ کنعان میں قحط سالی آئی، غلہ نہیں ہے، غلے کی خاطر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام قرآن کہتا ہے پہچان لیا، لیکن پہچاننے کے بعد بھی آپ نے یہ سوال کیا تم کون ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس لشکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، کس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ پوچھنا جو ہے وہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ کبھی انسان کسی کو آزمانے کے لیے پوچھتا ہے کیسے آئے ہو، کبھی اظہار محبت کے لیے انسان پوچھتا ہے کہ کیسے آئے ہو۔ اب کتنی حدیثیں ہیں کہ سرکار دو عالم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم کون ہو، تم کیسے آئے ہو؟ لوگ کہتے نبیوں کو علم ہی نہیں۔
اگر نبیوں کے پاس علم ہوتا تو نبی سوال کیوں کرتا؟ میں نے کہا قرآن کی تفسیر پڑھ کے دیکھ، یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 بھائیوں کو پہچان لیا، پھر بھی سوال کر رہے ہیں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے۔ آپ نے اپنے غلاموں کو کہا ان 10 بھائیوں کو راشن دے دیا جائے، جب یہ مال دیں ان کا مال لے کر بوریوں میں سی دینا۔ غلام نے کہا کہ میں نے 10 بوریاں تیار کی، مال کو بوریوں کے اندر سی دیا۔ انہوں نے ایک 11واں اونٹ ہمارے سامنے پیش کیا اور کہا یوسف علیہ السلام ہمارا ایک بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا، آپ اس کا راشن ہمارے ساتھ روانہ کریں۔ آپ نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ وہ کہنے لگے 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، ایک بھائی چھوٹا باپ کی خدمت میں مصروف ہے، اور ہم 10 بھائی غلہ لینے کے لیے آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا ہمارا اصول ہے جو آئے گا وہی مال پائے گا، تمہارا بھائی بنیامین آیا نہیں، اگلی بار اسے لے کر آنا، جب وہ تمہارے ساتھ آئے گا ہم مال دیں گے، اگر بنیامین نہ آیا لا تقربونا، ہمارے پاس مت آنا، کبھی سوچنا بھی نہیں کہ ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہیں دولت دیں گے۔ 10 کے 10 بھائی مصر سے روانہ ہوئے، کنعان میں پہنچے، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بابا ہم نے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں، لیکن مصر کا بادشاہ اتنا حسین ہے، آج تک اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ ہم نے بڑے سخی دیکھے ہیں، بڑے مال دولت والے دیکھے ہیں، مصر کا بادشاہ جتنا سخی ہے آج تک اتنا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا۔ اور مصر کے بادشاہ نے کہا اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم ساتھ نہ لائے تو میں تمہیں مال نہیں دوں گا۔ یعقوب علیہ السلام کے نبوت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آج تک 125 سال ہو گئے ہیں، میں یوسف علیہ السلام کی جدائی کو بھول نہیں سکتا، اب میں بنیامین کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے مال ملے یا نہ ملے۔ ان بھائیوں نے جب بوریاں کھول کے دیکھی، مال بھی تھا، مال کے ساتھ راشن بھی تھا، اور خوش ہو کے کہنے لگے اے ہمارے بابولا، ہم نے کہا تھا وہ بڑا سخی ہے، بڑا حاجت مند ہے، آپ دیکھیں بوریوں میں مال بھی واپس کر دیا ہے، خزانہ بھی واپس لٹا دیا ہے، خدا را ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائیں، آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ روانہ کریں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، خدا کی قسم ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ 2 روایتیں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کو وکیل بنا کے کہتے ہو کہ تم میرے چھوٹے بیٹے بنیامین کو واپس لاؤ گے؟ اور تفسیر روح البیان کے اندر ہے کیا تم آخر الزمان محمد مصطفیٰ کی قسم اٹھاتے ہو میرے بھائی بیٹے کو واپس لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ابا حضور ہمیں اللہ کو وکیل بناتے ہیں، آخر الزمان نبی کی نبوت کی قسم اٹھاتے ہیں، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم آپ کے بیٹے کی حفاظت فرمائیں گے۔ 11 بھائیوں کا لشکر تیار ہوا، آپ نے اس لشکر میں اپنے بیٹے بنیامین کو روانہ کر دیا۔ جیسے یہ قافلہ کنعان سے نکلا، 10 بھائیوں نے بنیامین کو مارنا شروع کر دیا، وہی سلوک کیا جو راستے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ کل تیرا بھائی تھا جو باپ کو جھوٹے خواب سناتا تھا، جھوٹے خواب سنا کے باپ کی ساری محبت کھینچ لی، آج تو بھی خواب سناتا ہے، باپ کی محبت تو نے چھین لی، ہمیں تم نے باپ کی شفقت سے محروم کر دیا، تم نے ہمیں باپ کی محبت سے محروم کر دیا۔
بنجمین کبھی روتا ہے، کبھی یادا کے پاس جاتا ہے، کبھی یسجر کے پاس جاتا ہے، کبھی دان کے پاس جاتا ہے، کبھی نفتالی کے پاس جاتا ہے۔ او خدا کا خوف کرو، میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں۔ اور کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی حیا کرو، میں بھی ایک نبی کا بیٹا ہوں۔ کوئی اللہ کا خیال کرو، میرے اوپر رحم کرو، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں میں تمہارے ظلموں کو برداشت کروں۔ کہتے ہیں کنعان سے لے کر مصر تک 240 میل کا سفر بنتا ہے، اور 240 میل تک لگاتار بھائی بنجمین کو مارتے اور پیٹتے رہے۔ جب باپ نے کنعان سے روانہ کیا تھا ایک ہی نصیحت کی تھی، وہ نصیحت قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا تھا قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ فرمایا اے میرے بیٹے، ایک دروازے سے 11 بھائی داخل نہ ہونا۔ انہوں نے پوچھا ابا حضور وجہ؟ آپ نے فرمایا کل تک مصر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ 11 کے 11 یا 10 کے 10 سگے بھائی ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں۔ کہیں بد نظرے کی نظر لگی تو تمہاری صحت میں فرق نہ آ جائے۔ میں حیران ہوں حضرت اس جملے کو سن کر۔ یہ وہی 10 بھائی ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا۔ یہ وہی 10 بھائی ہیں جنہوں نے باپ سے اس کے بیٹے کو جدا کیا، لیکن باپ کا کلیجہ اور باپ کی محبت اتنی وسیع ہے، کہا کہ تمہیں نظر نہ لگے ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں، وہ کہتے جب بد نظروں کی نظر کا اثر ہوتا ہے، اللہ والوں کی نظر میں بھی اثر ہوتا ہے۔ جب بد نظرہ نظر لگاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے یا علیل ہوتا ہے، اللہ والا نظر اٹھاتا ہے، وہ انسان کو صاحب ولی بنا دیتا ہے۔ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، علیحدہ علیحدہ دروازے سے جانا، تاکہ تمہیں کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے۔ جیسے ہی یہ قافلہ مصر کے قریب پہنچا، یہودا جاٹ کو کہنے لگا تو میرا بھائی بن جا، ہم اس دروازے سے جائیں گے۔ یسجر دان کو کہنے لگا تو میرا بھائی بن جا، ہم دوسرے دروازے سے جائیں گے۔ نفتالی عاشر کو کہنے لگا تو میرا بھائی بن جا، ہم تیسرے دروازے۔ حتیٰ کہ 10 بھائیوں نے آپس میں جوڑیاں بنا لی۔ 11واں بنجمین تھا جو مصر کے دروازے کے قریب ٹیک لگ کے رو رہا تھا۔ قاصد دوڑتا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام مبارک ہو، وہ کنعان سے 10 بھائی آ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا 11واں کہاں ہے؟ اس نے کہا 11واں سب سے چھوٹا ہے، وہ مصر کے 7ویں دروازے کے ساتھ ٹیک لگ کے رو رہا ہے۔ آپ نے قاصد کو بھیجا، فرمایا قاصد تو جا، میں آ رہا ہوں۔ آپ نے اپنا تاج اتارا، عالی شان لباس اتارا، آپ نے فقیرانہ لباس پہنا، اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا، اور ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے بنجمین کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا اے رونے والے بتا رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا اے مصر کے بادشاہ، ہم 12 بھائی تھے، میرا جو سگا بھائی یوسف تھا اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آج اگر یوسف ہوتا، میں اکیلا اس دروازے پہ رو نہ رہا ہوتا، آج میں یوسف کے ساتھ مل کر اس محل میں داخل ہوتا۔ وہ میرے 10 بھائی ہیں جو سگے نہیں ہیں، آج دروازے سے 2 کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بنجمین کو سینے لگایا۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کر، آج کے دن تو مجھے اپنا بھائی سمجھ لے۔ آپ نے اس کے اپنے ہاتھوں میں پکڑا، آپ محل کی طرف روانہ ہوئے۔ سامنے آپ نے 6 پلیٹیں رکھی۔ ان بھائیوں نے کہا اے مصر کے بادشاہ، یہ 6 پلیٹیں کیوں رکھی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم 2 بھائی مل کے آپس میں کھانا کھاؤ، میں دیکھو تو صحیح۔ 2 بھائی آپس میں بیٹھ گئے۔ پھر بنجمین رونے لگا۔ آپ نے فرمایا بنجمین روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا حضرت آج میرا بھائی یوسف ہوتا
آج میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کر، آج کے دن میں تیرا بھائی ہوں۔ جس کمرے میں آپ نے اپنے بھائیوں کو بٹھایا، کہتے وہاں پہ تصویر بنی ہوئی تھی کہ 10 بھائی ہیں، ایک چھوٹے بھائی کو کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ انہوں نے کھانے کو چھوڑ دیا، مشروبات کو چھوڑ دیا اور کہا اے مصر کے بادشاہ، ہم اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتے، ہمیں دوسرے کمرے میں منتقل کیا جائے۔ آپ کو دوسرے کمرے میں منتقل کیا۔ بلجمیل کہنے لگا میں اسی کمرے میں رہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو 10 آدمیوں کا چہرہ ہے، ان کا چہرہ میرے 10 بھائیوں سے ملتا ہے۔ جس بچے کو اٹھا کے کنویں میں پھینک رہے ہیں، اس کا چہرہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ نے پوچھا تیرا بھائی یوسف کون تھا؟ کہتا ہے ہم 12 بھائی تھے، یہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے اور کہا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ آج 40 سال بیت گئے ہیں، میں نے اپنے بھائی کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ مفسرین کرام نے انتہا کر دیا ہے، فرمایا ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں اتنا روئے، ان کی آنکھوں کے نیچے اتنی گاڑی جھریاں بن چکی ہے، جیسے نالی نما جب وہ آنسو گرتا ہے وہ ان نالیوں سے بہتا ہوا داڑھی کے کنارے کو چھوتا ہوا اتنا روتے ہیں کہ زمین پر آنسوں سے کیچڑ بن جاتا ہے۔ فرمائے جبریل کوئی کسی کے غم میں اتنا رویا ہوگا جتنا یعقوب علیہ السلام یوسف کے غم میں روئے۔ اے اللہ ہمارے علم کے مطابق اتنا تو کوئی نہیں رویا۔ فرمایا تم جانتے ہو 70 ماؤں سے ان کے بچے چھین لیے جائے، 70 ماؤں سے اتنا غم نہیں ہوگا جتنا غم یعقوب کو یوسف کی جدائی پر ہے۔ اے اللہ انہوں نے صبر کیا ہے، اجر کیا ہے؟ فرمایا ان کا اجر یہ ہے اللہ پاک نے ایک ایک آنسو پر 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین کو روتا ہوا دیکھا، آپ نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا، آپ کا نقاب اتارنا تھا۔ بنیامین حیران ہو گئے، فرمایا حضرت آپ کا چہرہ تو میرے بھائی یوسف سے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا آنا اخوکا، میں ہی تیرا بھائی یوسف۔ بنیامین نے اپنے بھائی یوسف کو سینے لگایا، فرمایا اے یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ روانہ ہو۔ آپ کی جدائی میں بابا جی کے رو رو کے آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، ابھی آپ تیاری کرے میں آپ کو کنان لے کر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، رب کا حکم ہے، ابھی پردہ رکھنا ہے، ابھی مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ بنیامین نے کہا حضرت اگر آپ میرے ساتھ نہیں جاتے میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کوئی ایسی تدبیر اپنائے کہ مجھے اپنے پاس رکھ لے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ 10 بھائیوں کی بوریاں تیار ہوئی، راشن تیار ہوا، 11ویں بوری بنیامین کی تھی۔ آپ نے شاہی پیالہ ماپنے والا اس بوری میں رکھ دیا، ناپ دیا۔ جب قافلے والے واپس جانے لگے، بنیامین بھی جانے لگا، کہا شاہی پیالہ تلاش کرو۔ قاصد کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، کبھی وزیر آگے دیکھے کبھی پیچھے دیکھے۔ اچانک وزیر قافلے والوں کے پاس دوڑے اور کہا ایتھل العیرو انکم لسارقون، اے قافلے والوں ٹھہر جاؤ، تم میں کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا مال یعقوب ہیں، ایک نبی کے بیٹے ہیں، دوسرے نبی کے پوتے ہیں، تیسرے نبی کے پڑپوتے ہیں۔ ارے نبوت کے خون پر الزام لگا رہے ہو؟ آپ نے کہا اگر پیالہ تمہارے اندر سے مل گیا پھر؟ انہوں نے کہا ہمارے بابا کی شریعت میں یہ قانون ہے، جو چور چوری کرے گا وہ بادشاہ کا غلام بن جائے گا۔ یہ تدبیر بتانے والے یوسف علیہ السلام تھے اور اس طرف لے کر آنے والے بنیامین تھے۔ 10 بھائیوں کی بوریوں کو تلاشا گیا، پیالہ نہ ملا۔ بنیامین کی باری ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا جانے دو،
پیالہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ان 10 بھائیوں نے کہا اے عزیز مصر عدل کرو، انصاف کرو، یہ ہمارا ستیلا بھائی ہے، جب ہم کنعان میں جائیں گے یہ ہمارا مذاق اڑائے گا، کہے گا 10 بھائیوں کی تلاشی لی گئی، میری تلاشی نہیں لی گئی۔ آپ نے فرمایا چلو تلاشی لے لو۔ جب تلاشی لی اندر سے شاہی پیالہ ملا، فرمایا سزا بتا۔ انہوں نے کہا سزا تو یہی ہے یعقوب کی شریعت میں کہ چور کو غلام بنایا جائے گا۔ فرمایا تمہارا چھوٹا بھائی آج کے بعد میرا غلام ہے۔ انہوں نے کہا حضرت رحم کرو، پہلے یوسف جدا ہوا، ہمارا باپ یوسف کی جدائی میں اتنا رویا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ قرآن نے انہیں اندھا نہیں کہا، قرآن نے نابینا نہیں کہا، قرآن نے کانا نہیں کہا، فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اے اللہ کہہ دیتے نا نابینے ہو گئے۔ فرمایا نہیں، انبیاء کے لیے اتنی بھی کوئی بے ادبی کرے میں رب کی غیرت گوارا نہیں۔ ہمارا جھگڑا باقی مسالک سے اسی بے ادبی پر ہے۔ کبھی وہ نبی کو اپنے جیسا کہہ بیٹھتے ہیں، کبھی وہ اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، کبھی کہتے وہ ہم جیسے تھے، کبھی کیا کہتے کبھی کیا کہتے ہیں۔ یہ کوئی روٹی یا پلاٹ مکان کا جھگڑا نہیں ہے، یہ سارے جھگڑے اور فساد عزت رسول پر۔ اور امام مالک کا یہ جملہ ہے، فرمایا جس قوم میں نبی کی عزت نہ ہو، نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے اور وہ قوم سوئی رہے، ایسی قوم کو ڈوب کے مر جانا۔ فرما رہے ہمارے باپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ہم 10 بھائی ہیں، ہم نبوت کا خون ہے، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ دو۔ آپ نے فرمایا مجرم کے علاوہ غیر مجرم کو سزا دوں، میں ظالم ہوں؟ مجھے ظالم سمجھتے ہو؟ جس نے جرم کیا ہے وہی سزا پائے گا، لہذا بنجمین میرے پاس غلام بن کے رہے گا۔ 10 بھائیوں نے مشورہ کیا بابا جی کو کیا جواب دیں گے؟ یوسف کی باری تو کرتا لے گئے تھے، بنجمین کی باری ہم نے بڑے وعدے کیے، بڑے دعوے کیے، آخر فیصلہ ہوا بڑا بھائی جو یہودا ہے وہ یہاں رہ کے بنجمین کی حفاظت کرے گا اور بنجمین غلام بن کر عزیز مصر کی خدمت کرے گا۔ 9 بھائیوں کا قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، مغرب کا وقت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قاصد نے بتایا حضرت آپ کے صاحبزادے آ گئے ہیں۔ آپ نے لاٹھی اٹھائی، سفید آپ کی داڑھی ہے، کمر آپ کی جھکی ہوئی ہے، آپ دروازے کی طرف گئے، آپ نے فرمایا بنجمین کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا ابا حضور غضب ہو گیا، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، عزیز مصر نے اسے اپنا غلام بنا دیا، خدا جانتا ہے باپ ہو تو ایسا ہو۔ کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میرا بیٹا چور نہیں ہے۔ یہ آج کے باپ کی بات نہیں کر رہا، ایک باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا محلے میں چھیڑ خانی کرتا ہے، یہ آوارہ گردی کرتا ہے، یہ لوفن لفنگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور محلے کی بچیاں آ کے شکایت کرتی ہیں اور آگے سے یہ پاک دامنی کا ثبوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا مجرم نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہی بیٹا باپ کو کورٹ کچہریوں میں گھسیٹ رہا ہے، کہتے کہ بچے نے انڈا چوری کیا تو ماں نے کہا انڈا ہی تو ہے، کہتے پوری کائنات کا سب سے بڑا چور بنا۔ جب بیٹا جرم کرے اور باپ اس کے جرم پر سزا دے، پھر وہ معاشرے میں ایک انقلاب لاتا ہے، وہ عظیم انسان بنتا ہے۔ جب جرم میں باپ بیٹے کا ساتھ دے، ہاں بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے کوئی ہاتھ تو لگائے، تو نے چوری نہیں کی، اس بیٹے کو طاقت ملتی ہے، گناہ سے گناہ پر مدد ملتی ہے، پھر وہ شیطان کا چیلا بن جاتا ہے، رب رسول کا بندہ نہیں بنتا۔ لیکن یہاں بات تھی نبوت کی، انہوں نے کہا حضرت آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، فرمایا یعقوب کو رب کی قسم ہے میرا بیٹا چور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرمایا تمہاری آنکھیں دھوکہ کاز ہوگی، تمہاری آنکھوں نے کچھ اور دیکھا ہوگا،
میرا بیٹا، میرا خون، میں نے پرورش کی، میں نے تعلیم دی، وہ چوری نہیں کر سکتا۔ اگلے جو لفظ ہیں بڑے پیارے ہیں، خدا جانتا ہے ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے تو صرف ایک اعتراض پکڑا تھا پوری سورہ یوسف میں کہ دیکھو جی باپ کنعان میں تھا اور یوسف کنعان کے کنویں میں پڑا ہوا تھا، باپ رو رہا تھا، باپ کو علم غیب ہوتا نکال نہ لیتے کنویں سے۔ میں نے کہا میں نے آج 8ویں اعتراض کا جواب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا اللہ ان یاتینی جمیعا، بیٹوں کو کہا بیٹا فکر نہ کرو، ان قریب اللہ پاک میرے سارے بیٹوں کو جمع فرمائے گا۔ جمیعہ یہ جمع ہے، اور جمع کا اطلاق عربی میں کم سے کم 2 یا کم سے کم 3 پر یا 2 سے زائد پر بولا جاتا ہے۔ وہاں تو 2 بیٹے تھے، ایک جو تھا یہودا تھا اور دوسرا بنیامین تھا۔ حق یہ تھا وہ یہ کہتے اللہ میرے 2 بیٹوں کو جمع فرمائے گا، یہ نہیں کہا، فرمایا ان قریب اللہ پاک میرے سارے بیٹوں کو جمع فرمائے گا۔ یہ کہہ کے آپ نے بتا دیا یوسف زندہ بھی ہے تو یوسف کی اپنے باپ سے ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ کاغذ قلم لایا گیا، خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، فرمایا میں اسحاق کا بیٹا ہوں، ابراہیم کا پوتا ہوں، میں ایک نبی آپ کی طرف یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا چور نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، عزیز مصر آپ میرے بیٹے کو آزاد کریں، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ بھائی جب باپ کا خط لے کر مصر میں پہنچے، انہوں نے خط یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، یوسف علیہ السلام نے خط کو چوما، 40 سال ہو گئے ہیں اور بعض کہتے 80 سال ہو گئے ہیں، چومنے کے بعد آنکھوں سے لگایا، پھر خط کو کھولا، جب اپنے باپ کی تحریر کو پڑھا نگاہ نبوت سے آنسو جارے۔ آپ اتنا اپنے باپ کی تحریر کو دیکھ کر روئے، آپ کے آنسوں سے خط بھی گیلا ہو گیا، آپ محل میں دوبارہ داخل ہوئے، آپ نے ایک اور کاغذ کی ایک رسید نکالی، فرمایا اے 11 کے 11 بھائی اس رسید کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے کھول کے دکھائی، فرمایا پھر غور کرو، آپ نے فرمایا یہ وہ رسید ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا اور مالک ابن نضر کو کہا تھا یہ غلام ہے، یہ بھگوڑا ہے، یہ بھاگ جائے گا، ہمیں ایک رسید بنا دو کہ ہم نے تمہیں بیچا اور تم نے خریدا۔ آپ نے فرمایا اس کو پہچانتے ہو؟ 10 بھائیوں کے ہوش اڑ گئے، پریشان ہو گئے، قال انت یوسف، آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، میرا بنیامین میرا بھائی ہے۔ فرمایا ایک وقت تھا بیچنے کے لیے آئے تھے، آج سائل بن کے میرے دربار میں کھڑے ہو، تم نے مجھے باپ سے جدا کیا، تم نے باپ کی شفقت سے جدا کیا، تم نے باپ کے سامنے جھوٹ بولا کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، حضرت ہم خطا کار ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگلے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں خدا کے لیے معاف کر دیا، جملہ ختم ہو گیا بس۔ زلیخا یوسف کے دربار میں آئی، معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا۔ 10 بھائی دربار میں آئے، معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو یہ شعر پڑھنے والے؟ کون کہتا ہے کہ خون کے رشتوں میں وفا ہوتی ہے فراز، در خون کے رشتوں میں وفا ہوتی فراز؟ تو یوسف کے بھائی یوسف کو کنویں میں نہ پھینکو۔ ٹرکوں کے پیچھے یہ شعر لکھ دیا گیا، مولوی پڑھ رہے ہوتے، خطیب پڑھ رہے ہوتے، خون کے رشتوں میں وفا، میں کہ ہے ہوتی ہے، خون کے رشتوں میں بڑی وفا ہے، بشرطی کہ خون پاک ہو۔
کہتے نہیں ہوتی، 11 بھائیوں نے 10 بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، میں نے کہا 10 نے کنویں میں پھینکا، 12ویں نے معاف کر دیا، خون تو ایک ہی تھا۔ بیٹے تو یعقوب علیہ السلام کے تھے، ایک ہی باپ کا خون تھا، معاف کر کے کیا تعلیم دی؟ فتح مکہ کا موقع آیا، میرے نبی جب مکہ میں داخل ہوئے، بلال نے کہا آقا اجازت دیں، میں آج اعلان کرتا ہوں، آج بدلے کا دن ہے، ہم سب سے بدلہ لیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ اعلان نہ کرو کہ نبی بدلہ لینے کے لیے آیا ہے، بلکہ آج اعلان کرو نبی اپنے سارے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے آیا۔ حرم کعبہ میں ابو جہل نے نبی پاک کو مارا، سید الشہداء امیر حمزہ کی لونڈی نے دیکھا، فرمایا اے سید الشہداء آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بھتیجے محمد کو یتیم اور مسکین سمجھ کر وہ ابو جہل مار رہا ہے۔ سید الشہداء اٹھے، آپ نے ابو جہل کو مارا، واپس آئے سر جھکا کے میرے نبی رو رہے تھے۔ فرمایا اے بھتیجے فکر نہ کر، میں ابھی ابھی تیرا بدلہ لے کر آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چاچا میں نبی بدلہ لینے نہیں، میں نبی معاف کرنے کے لیے آیا۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، نبی کی سنت بھی قبول کرنا۔ یہ بھائی اگر تیرا غلطی کر بیٹھے، اگر کوئی گستاخی کر بیٹھے، تیرا دوست، تیرا محلے والا، پڑوسی والا، ہاتھ جوڑ کے کہتا خدا را معاف کر، خدا کے لیے اسے معاف کر دے، آج تو معاف کرے گا، کل اللہ ارحم الراحمین تجھے معاف فرمائے۔ آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا بتا میرے بابا کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی جدائی میں اتنا روئے، اتنا روئے، ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا، ان کی کمر جھک گئی ہے، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ آپ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اذهبوا بقمیصی فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ، کرتا لے جانا کنان میں، آنکھوں پہ لگانا تمہارا کام ہے، آنکھیں عطا فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک، رزق اللہ دیتا ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک، آنکھیں اللہ دیتا، غیر اللہ سے مانگنا شرک۔ میں کہ یوسف کے کرتے کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ تو تفسیروں میں ہے، نے نبیوں کے کرتے میں یہ تاثیر رکھی، یہ تو نابینا ہے، جب مردے کو بھی نبی کا کرتا مس ہو جائے اللہ اس کو بھی زندہ فرما دے۔ لیکن جملہ یہ نہیں ہے، جملہ یہ ہے آپ نے فرمایا قمیض لے جاؤ، جب وہاں پہنچنا آنکھوں پہ لگانا، ابھی قمیض گئی نہیں، ابھی کرتا پہنچا نہیں، آنکھوں پہ لگا نہیں، فرمایا لگے گا اللہ آنکھیں دے گا، یہ نبی کا علم غیب ہے۔ اب توجہ کرنا، یہودا کھڑا ہوا کہتا ہے اے میرے چھوٹے بھائی، اے میرے بابا جی کے لخت جگر نور نظر، جب آپ کو کنویں میں پھینکا تھا بکری والے خون آلود والی قمیض میں اپنے بابا کے سامنے لے کے گیا تھا، میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو لائے، میں اپنے باپ کا سب سے بڑا مجرم ہوں، اگر اجازت دو آج کفارے میں میں اس کرتے کو اپنے باپ کے پاس نہ لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ توجہ کرنا، 11 بھائی ایک کرتے کو لے کر جیسے ہی کنان سے نکلے، کنان تک 240 میل کا سفر ہے، 7 دن اونٹ پہ لگتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کنان میں ہیں، قافلہ مصر سے چلا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، لمبے لمبے سانس لینے لگے، پوتے پوتیاں نواسے جمع ہو گئے، دادا جی کیا ہوا، نانا جی کیا ہوا، دادا جی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دادا جی طبیعت ٹھیک ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ دادا لمبی لمبی سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ فرمایا آج مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آئی۔ تم تو کنان سے کنان تک روتے ہو، ہم کہتے ہو پڑھنا،
تفسیریں لکھنا آسان ہے، بے ادبوں کے پاس بیٹھو گے نبی کی بے ادبی ہی کریں گے، یہ گلے شکوے ہی کریں گے۔ یہ بے ادب ادب لوگوں کے پاس بیٹھو گے تمہیں ایک ایک نقطے میں نبیوں کی تعریف ملے۔ ان بچوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا بابا عمر زیادہ ہو گئی ہے آپ کی، آپ عشق یوسف میں مبتلا ہیں، آپ کو ہر طرف یوسف ہی یوسف نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اچانک قافلہ پہنچا 11 بھائیوں کا، ایک نے پوچھا بابا کہاں ہیں؟ فرمایا سامنے بیٹھے ہیں۔ یہودا نے کرتا اٹھایا، اپنے باپ کی آنکھوں پہ لگا، اللہ پاک نے آنکھیں واپس عطا فرما دی۔ ابھی انہوں نے بتایا نہیں تھا یہ یوسف کا کرتا ہے، کچھ نہیں بتایا تھا۔ اپنے نواسوں کو کہتے، تم کہتے تھے نا بابا بوڑھا ہو گیا ہے، دیکھا ہے؟ آپ سمجھیں؟ دیکھا ہے؟ میں نے کہا تھا مجھے مصر سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہلا سوال جو باپ نے پوچھا ہے، ہم پہ تو الزام لگاتے ہیں مولوی ہے، کیسا ہے؟ فرمایا الحمدللہ، بابا بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا یوسف کا دین کیا ہے؟ بابا بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا دین کیا ہے؟ بابا بڑا مالدار ہے۔ دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا دین الاسلام۔ فرمایا الحمدللہ، اسلام پہ ہے بیٹا؟ فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کالج یونیورسٹی میں بھیج ڈاکٹر بنا انجینئر تو نے بنایا، کروڑوں روپے خرچ کیے، اور بھاڑ میں جائیں گے تیرے یہ پیسے۔ جو بیٹا تجھے غسل نہ دے سکے، تیرا جنازہ نہ پڑھ سکے، نہ پڑھا سکے، اس انجینئر کو کیا کرے گا؟ اس ڈاکٹر کو کیا کرے گا؟ اللہ گواہ اس مسجد میں بیٹھا ہوں، کئی بار جمعہ کے بعد جنازہ آیا، اولاد نے کہا ہم پڑھائیں گے۔ میں نے کہا بیٹا تیری تو داڑھی نہیں ہے، آگے سے لڑنے لیں جی ہم پڑھائیں گے۔ میں کہ مرضی ہے، ہمیں پڑھانے پہ کوئی پیسے ملتے ہیں، ثواب کا کام یہ ہے نا۔ میں کہ زندہ تھا تم نے قدر نہ کی تھی، آج وہ مر گیا، اس کا جنازہ برباد کرنے کے لیے آ گیا۔ اتنا تجھے شوق تھا داڑھی رکھتا، اپنے سار کو ڈھانپتا، پھر اپنے باپ کا جنازہ پڑھتا۔ فرمایا آپ کے بیٹے نے آپ کو مصر میں بلایا ہے، 90 آدمیوں کا لشکر یعقوب علیہ السلام نے تیار کیا، پورا خاندان ہے۔ آپ خاندان کو لے کر جب مصر شہر میں پہنچے، سارے مصریوں نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ جب آپ نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، آپ نے یوسف کو سینے لگایا، باپ اور بیٹا اتنے روئے، اتنے روئے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا جتنی محبت، توجہ والی ہے بات، کس کی ہو رہی ہے؟ چیپٹر کس کا ہے؟ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ فرمایا جتنی محبت یعقوب یوسف سے کرتا ہے، کیا کوئی اتنی محبت کسی سے کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو لیلا مجنو کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں نا تفسیروں میں کس کی محبت کا ذکر ہے۔ فرمایا جتنی محبت ایک باپ اس بیٹے سے کرتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا اے اللہ جب سے تو نے ہمیں بنایا، جب سے کائنات وجود میں آئی اب تک ہم نے اتنی محبت نہیں دیکھی۔ فرمایا ایک ہے جو اس سے بھی 70,000 گنا زیادہ محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میں خدا ہوں۔ آقا اے اللہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا نبی کی امت سے میں 70,000 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ صدقہ میرے نبی کا نہیں ہے تو جمعہ پڑھا، درود بھی نہ پڑھا، ایک جمعہ ہے، نبی کی سنت کو نہ اپنایا، نبی کے گلے شکوے ہم بیٹھ کے دیکھتے رہے، تماشے ہوتے رہے، ہم بیٹھ کے ہم نے کیا کیا ہے؟ فرمایا 70,000 گنا زیادہ میں رب نبی کی امت سے محبت کرتا ہوں۔ وہاں پہ لکھا ہے امت کے گناہگاروں سے، تو میں گناہگار کا لفظ کہوں آپ تو خوش ہو جاؤ گے، چل بھائی مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، سمجھیں؟ جب آپس میں ملے، محبت بری باتیں ہوئی، کہتے ہیں 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، باپ نے بھی سجدہ کیا، اور ماں وصال فرما گئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق
آپ کے بابا جان قبر پر گئے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، قبر پر گئے، فرمایا قوم بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ کی والدہ زندہ ہوئی، اس نے آپ کو سجدہ کیا، باپ نے بھی سجدہ کیا، فرمایا بابا یہ وہی خواب تھا جس کی تعبیر آج مکمل ہوئی۔ 3 جمعے ہم نے ذکر کیا تفسیر یوسف کا، سبق کیا ملا؟ علماء فرماتے ہیں حسد کا کوئی فائدہ نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا یعقوب علیہ السلام سے بیٹا جدا ہوا، فَصَبْرٌ جَمِیلٌ، آپ صبر کرتے رہے، صبر کا دامن آپ نے نہ چھوڑا، چاہے جتنا ظلم ہوا، تکلیفیں آئی، آپ نے صبر کیا۔ تیسرا اور مین سبق، وہ کہتے ہیں محبت اگر سچی ہو تو محبوب مل ہی جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق